کل تو گنجائش پیدا کر بھی لی جاتی کاظمی صاحب قانون اور آئین میں ٹھیک ٹھاک اس کو مروڑ توڑ کے وہ تو قانونی سوال تو پوچھ لیا کیونکہ پوچھنا لازم تھا، لیکن گورنر کی تبدیلی کی جو یہ خبر ہے اس میں آپ کو کتنا وزن لگتا ہے، یا یہ صرف ایک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ یہ بھی ریام آف پاسبلٹی میں ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بنیادی طور پہ اشارہ تو اس جانب ہے کہ اگر گورنر تبدیل ہوگا تو گورنر راج لگے گا اور پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کے لیے وہاں پہ مشکلات ہوں گی۔ اس وقت آپ کو پتا ایک تناؤ تو ہے وفاق کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، تو اگر گورنر راج لگتا ہے تو پھر کنڈی صاحب کو ہٹا کے مجھے نہیں لگتا کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کو لایا جائے گا یا کسی اور سیاسی شخصیت کو لایا جائے گا، اس لیے کہ پھر تو کنڈی صاحب جو ہے وہی کیری آن کریں۔ لیکن ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا بیگیج ہے نا، تو پیپلز پارٹی کو پاور شیئرنگ فارمولے کے اندر کے پی میں دینی ہے، اٹانومی ہے نہیں، یہ کہاں نقطہ ہے؟ وہ یقیناً ایک اہم نقطہ ہے، لیکن وہ دیکھیں جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ اکوموڈیٹ کر لیں گے، لیکن اگر گورنر کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر ایک طرح سے چیک رکھنا اور یہ واضح میسج دینا کہ اگر آپ اس طرح نہیں چلے جس طرح ہماری خواہش ہے، یا اگر معاملات درست نہیں ہوئے تو معاملہ جو ہے بگڑ جائے گا۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی کیا پرفارمنس ہے، دیکھیں حکومتیں یہاں کوئی بھی ہوں آپ بہت ساری تنقید کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر آتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ کتنے وہ غیر ملکی دورے کر چکے ہیں، اتنی دفعہ تو سہیل آفریدی ادھر نہیں آیا، پر وہ تو سفارتی مقاصد سے کر رہے ہیں۔ وہ بحرین 2 دن کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد پتا چلا کہ وہ نجی دورے پہ برطانیہ چلے گئے، لیکن مورلیس ان کا ٹریول تو لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ نا، تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ان ممالک میں جا رہے ہیں جہاں پاکستان نے کچھ سفارتی معاہدے کرنے ہیں، ڈیفنس ڈیلز کرنی ہے، یا اوور آل اس 6 مئی کے بعد جو پوری ہوا ہے اس میں پاکستان نے کیپٹلائز کرنا ہے، وہ وہاں جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ہفتے میں 2 سے 3 دن اڈیالہ جیل کے باہر گزارے، صوبے میں گورننس پرائیورٹی نہیں نظر آتی تحریک انصاف کی۔ دیکھیں اگر پرائیورٹی نہیں ہے تو حکومت ان کی ووٹ آؤٹ ہو جائے گی، لوگ اگر ان کی ریزنٹمنٹ ہوگی، لوگوں کی وہ انکریز ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ جائیں کیونکہ آپ گورننس نہیں کر رہے۔ یہ فیصلہ تو دیکھیں نا ان کا وہ کرے گا، باقی دیکھیں یقیناً وہاں پہ بھی گورننس کے مسائل ہوں گے، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو آپ سیاست سے علیحدہ نہیں کر سکتے، دیکھیں نا چاہے وفاق کی جانب سے ہو رہی ہوں یا تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ہو رہی ہوں۔ آپ کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ جا کے اگر 10 دن چائنا بیٹھ جاتی ہیں تو کسی نے کہا کہ پیچھے سے گورننس کدھر ہو رہی ہے؟ ادھر کیا چیف سیکرٹری ساتھ آیا ہوتا ہے؟ یہاں تو مریم بی بی سرجری کروانے جاتی ہیں تو چیف سیکرٹری سرکاری طیارے میں بیٹھ کے سوئٹزرلینڈ بھی ساتھ گیا ہوا تھا، چیف سیکرٹری جو ہے چائنا بھی جاتا ہے، چیف سیکرٹری جو ہے برازیل بھی جاتا ہے، تو پیچھے گورننس کون کر رہا ہوتا ہے؟ تو گورننس تب ہی آتی ہے کہ جب سہیل آفریدی 5-6 گھنٹے کے لیے ادھر آ جاتا ہے، تو یہ وہ گورننس کا ایشو نہیں ہے، یہ وفاق کا اور جو ٹسل ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ اس کے ایشو ہے۔ باقی اگر وہاں پہ گورنر راج لگانا ہے تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو تبدیل کر دیا جائے۔ جی، تو اب پلان کیا ہے تحریک انصاف کے پاس ایز وی اسپیک اس وقت؟ سیاسی اسٹریٹجی میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ سیاسی طور پہ کوئی اس وقت ایلائز یا کوئی اتحاد بنانے کی پوزیشن میں ہو۔ سڑکوں کے اوپر اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑی تعداد کے اندر ایجیٹیشن نہیں کر پائیں گے، تو سیاسی طور پہ تحریک انصاف کا کوئی پلان بھی ہے آپ کو نظر؟ دیکھیں ایک تو چیلنجز بھی ہیں صوبے کے اندر، گورننس کے مسائل ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ صوبہ بالکل افغانستان کے ساتھ ان کا بارڈر ہے، ادھر کتنے عرصے سے شورش ہے، وہاں پہ نیٹو رہی افغانستان کے اندر، وہ کس طریقے سے نیٹو واپس گئی، تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر بھی چیلنجز ہیں، اور ہر صوبے کی گورننس کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب پنجاب میں سیلاب آیا تو جاپان کا دورہ ہو رہا تھا، پھر تھائی لینڈ چلے گئے، واپس آئے اور آ کے کشتی میں بیٹھ کے بتایا کہ جی کشتیوں کے تو انجن بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کے اندر وائرلیس سسٹم بھی نہیں ہے، اور اس دن ہمیں پتا چلا یہ ساری چیزیں، اور وہ سیلاب کو کس طرح مینج کیا گیا۔ یہ کچے کے ڈاکو ہیں نا پنجاب میں، اب کچے کے ڈاکو کتنے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ہم بوڑھے ہونے والے ہو گئے، ابھی تک وہ کچے کے ڈاکو پنجاب سے ختم نہیں ہوئے۔ تو وہاں پہ تو جس مانسٹر سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، جس میں بھارت کی پوری پراکسیز کام کر رہی ہیں، افغانستان کی حکومت اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے، بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے، تو دیکھیں وہ ایک ڈیفرنٹ لیول کی وہاں پہ پرابلمز ہیں۔ ہاں اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صوبائی حکومت اپنا بیانیہ بنائے اور وفاق اپنا بیانیہ بنائے، وہ ایک قومی بیانیہ ہونا چاہیے، اور وہ جو ایشو ہے اس کو سب نے مل کے ڈیل کرنا، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ جو چیز ہے کہ آپ ملاقات نہیں کروانی، بھائی عمران خان کون سا ایسی بات کر دے گا؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا سارا بیانیہ ختم ہو گیا ہے، وہ کہہ بھی دے کہ بھائی آپ احتجاج کریں، تو لوگ نکلیں گے ہی نہیں، وہ کیوس پیدا کریں گے، وہ کہیں گے احتجاج کی کال دیں گے، وہ اسلام آباد آنے کی اپنے شہروں میں جو بھی اس کا طریقہ کار ہے، وہ کہیں گے جی کہ عبوری حکومت نہیں چلنے دینا چاہیے، جو حکومت کے لیے ایک کرائسس ہوگا نا، تو وہ کٹ کر رہے ہیں کمیونیکیشن لائن کو، وہ کہتے ہیں وہ کیوس کریٹر ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے بھی حکومت میں اگر وہ اتنے انسیکیور ہیں کہ وہ عمران خان کا ایک بیان باہر نہیں آنے دینا چاہتے، باہر تصویر اور ویڈیو
वीडियो और दीगर चीजें तो आप छोड़ दें, तो फिर एक पॉलिटिकल फेलियर आपको नजर आता है ना, सियासी तौर पे आपको वो स्टेबिलिटी फिर तो नजर नहीं आती। फिर तो एक इमरान खान के बयान से अगर पूरी ये हुकूमत जुड़ी हुई है, इन्होंने तरामीम भी सारी कर ली और ये कहते हैं कि जी हम भुट्टो के वारिस भी हैं और भुट्टो साहब ने आइन दिया था। आज इन्होंने वो तरमीम की है कि जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा भी चीख उठा के भाई ये क्या कर रहे हो। तो मसला ये है कि अगर आप उसके एक बयान के इर्द गिर्द पूरा निजाम चल रहा है तो फिर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों को मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त सुबह गवर्नर राज लगने का, या आपको लगता है कि थोड़ा पीछे पीछे मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। जो फिर वफाक की जो हुकूमत है उनके लिए भी यकीनन मसाइल पैदा होंगी। एक उनके पास हुकूमत है, अगर वो भी आप उनसे ले लेते हैं तो फिर एहतजाज, फिर तो हर हालत में ये एहतजाज होगा ना। अभी तो देखें वो बहुत सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन देखें मसला ये है कि जब आप गवर्नेंस की बात करेंगे, भाई पूरे मुल्क में आप लोग बैठे हुए हैं, एक जमात जो अपोजिशन में है, जिसका लीडर 2 साल से जेल में है, जिसके साथ जो कुछ हो रहा है, हमें सिर्फ क्या उसकी बुराइयां डिस्कस करनी है? देखिए ना, गवर्नेंस के मसाइल तो पूरे सिंध में गवर्नेंस के क्या इश्यूज हैं, बलोचिस्तान में गवर्नेंस के क्या इश्यूज हैं, वहां पे किस किस्म की दहशतगर्दी होती है, ट्रेन का जो वाकया हुआ वो भी सबके सामने है, तो उसके ऊपर क्या उस तरह बात होती है? पीपल्स पार्टी वालों को कोई कहता है कि भाई आप लोगों ने क्या सिर्फ फंड्स बांटने के लिए वहां पे हुकूमत ली हुई है? फिर अगर आप पंजाब की गवर्नेंस की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी 500 पुलिस मुकाबले तकरीबन 650 बंदा आपने मार दिया, ठीक है। So, ये सारी गवर्नेंस में तो ये सारी चीजें हैं ना। फिर आपको सारे सूबों को, हर सूबे का अपना मसला है, कहीं पे पानी का मसला है, कहीं पे दहशतगर्दी का मसला है, कहीं पे कोई और मसला है, तो उसके मुताबिक। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का।